النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے آج کے عنوان کے متعلق سماعت کیا ہے کہ تیز بارش اور سیلاب کی وجوہات اور اس کا سد باب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ چونکہ آج جن حالات کے ساتھ آپ اور ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک اور ہم تک ہر طرح کی خبریں موجود ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اسلامی تعلیمات، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے؟ چونکہ جب کبھی یہ قدرتی آفات آتی ہیں، چاہے وہ بارش ہو، سیلاب ہو، تیز آندھی اور طوفان ہو، یا زمین میں زلزلے کے جھٹکے ہو، یہ تمام قدرتی آفتیں جب آتی ہے تو اس کی جو وجہ دنیا میں بیان کی جاتی ہے، سائنسدان اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے زمین میں زلزلے آئے۔ سائنسدان اور دنیاوی علوم رکھنے والے اس کے وجوہات، ظاہری وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی انکار نہیں۔ ظاہری وجوہات اپنی جگہ، سائنس کی تحقیق اپنی جگہ، سائنس کی تحقیق کا ہم کھلم کھلا انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے قدرتی آفات آئے ہیں، لیکن ان وجوہات کے علاوہ اصل جو وجہ ہے، چاہے وہ بارش ہو، سیلاب ہو، قدرتی آفت ہو، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر کام اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی درخت کا پتا زمین پر بغیر حکم خدا کے نہیں گر سکتا، کوئی ایک لمحہ بھر بھی کوئی کام دنیا میں بغیر منشاء خداوندی کے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کا منشا، خدا کی مرضی اور خدا کے فیصلے کے بغیر کائنات میں کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم بحیثیت مسلمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب بارش کثرت سے ہو رہی ہے، لوگ پریشان حال گئے، سینکڑوں گھر بارش میں ڈوب چکے ہیں، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، کئی درجنوں لوگ اس بارش کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں اور انتہائی تباہ کن صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بارش، یہ سیلاب، یہ آفتیں آتی کیوں ہیں؟ تو اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین میں اللہ کی نافرمانی زیادہ ہونے لگے، لوگ خدا کی عبادت و بندگی سے غافل ہو جائے اور حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دے اور دنیاوی رغبتوں کے پیچھے پڑ جائے، تو اس وقت اللہ کا عذاب اور خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔ چاہے تیز بارش ہو یا سیلاب ہو یا زلزلے ہو، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں، خدا کے غضب کی علامتیں ہیں۔ رب تعالیٰ بندوں سے ناراض ہے، اس بات کا اظہار ان چیزوں سے ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کو جو ہلاک کیا، ان ہلاکتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔
کسی قوم پر طرح طرح کے عذاب آئے، کسی قوم پر سیلاب بھی آیا، کسی قوم پر آسمان سے پانی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش برسائی گئی، آسمان سے پتھر برسنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آسمان سے آگ کو بھی برسائے۔ وہ خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کی قدرت میں، کوئی اس کے منشے کے خلاف، کوئی اس کی مرضی کے خلاف، اور اس کی قدرت کے خلاف کوئی انسان اور کوئی مخلوق کام نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کو جو ہلاک کیا، ان پر عذابات آئے، تو اس میں یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بہت سی قوموں کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیا، انہیں غرق کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقہ قوموں کو ہم نے پکڑا، یعنی ان کا مواخذہ کیا۔ کیوں کیا مواخذہ؟ بِذَنبِهِ، فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا۔ کیسے مواخذہ کیا؟ فرمایا کسی پر موسلا دھار بارش کو برسایا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی قوم کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، زمین کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، کسی قوم کو سمندر کے پانی نے ڈبو دیا، اور کسی قوم کو ایک آواز، ایک چیخ ایسی آئی کہ ساری کی ساری قوم اس چیخ اور اس آواز کو سن کر تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اور فرمایا یاد رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں کہ ان پر ظلم کرے، اللہ ظالم نہیں ہے، رب تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے تو رب تعالیٰ خود فرماتا ہے، لیکن لوگ، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ آپ پوچھے بھلا انسان اپنے آپ پر ظلم کیسا کرے؟ ہاں، جو انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ پر ظلم کیا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ اس کے رسول کو ناراض کرے وہ دراصل اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان بندوں پر ظلم کرے، اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ تو خدا اور اس کے رسول کی جب نافرمانی ہوتی ہے، جیسے ہی نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً عذاب کو نازل نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس رب العالمین کا نام لیا، کہا کہ اے فرعون، جو سارے عالموں کا رب ہے اس کی عبادت کی میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ کون رب العالمین؟ جب فرعون نے رب العالمین کے تعلق سے کہا کہ یہ کون ہے، تو اس وقت حضرت سیدنا سید الملائکہ جبریل امین کو جلال آ گیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا، یہ تیری نعمتیں کھاتا ہے، تجھی کو نہیں پہچانتا، تو نے ہی اسے زندگی دی ہے، تو ہی نے اسے بادشاہت دی ہے، اسے حیات دی ہے، صحت دی ہے، تو نے ہی سب کچھ دیا اور یہ تجھے ہی نہیں پہچان رہا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ مالک، تو اس فرعون کو تباہ کر دے، اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل، میں بڑا حلیم ہوں، بردبار ہوں، دشمن کو، نافرمان کو سزا دینے میں وہی شخص جلدی کرتا ہے جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر موقع ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو پھر میں اس کو اپنی پکڑ میں نہیں لے سکوں گا۔ وہ شخص جلد بازی کرتا ہے سزا دینے میں۔ رب العالمین نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، جب چاہوں میں سزا دوں، جب چاہوں اسے ہلاک کر دوں، تباہ کر دوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل، میں اسے مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، تاکہ یہ اپنی مہلت کو غنیمت سمجھے اور اپنی نافرمانی والی روش سے باز آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً گناہ پر عذاب کو نازل نہیں کرتا، خدا کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، ڈھیل پر ڈھیل دی جاتی ہے، انہیں
موقع فراہم کیا جاتا ہے تاکہ خدا کے بندے اپنی نافرمانی والی روش سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو بدل لے، اپنی زندگیوں میں انقلاب لا لے. اسی لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا. لیکن جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے سزا اور تنبیہ کے طور پر یہ قدرتی آفتیں آیا کرتی ہے. حدیث پاک ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہے، بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کی ہلاکت کے، عذاب کے واقعات حضور سنا رہے تھے کہ میری امت پر اس طرح کا بھی عذاب آئے گا، اس طرح کا بھی میری امت پر عذاب نازل ہوگا. تو ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں آقا جس وقت آپ کی امت پر عمومی عذاب آئے گا کیا اس وقت ان میں نیک لوگ، صالح لوگ، اللہ اس کے رسول کے فرمانبردار لوگ بھی موجود رہیں گے؟ کیا اس وقت بھی اللہ کا عذاب آئے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس وقت نیک لوگ بھی رہیں گے، صالح لوگ بھی رہیں گے، اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اس کی وجہ حضور نے بیان فرمایا کہ جب خباثتیں، گندگیاں، نافرمانیاں زمین پر کثرت سے ہونے لگیں گی، لوگ کثرت سے بے حیائی میں مبتلا رہیں گے، کثرت کے ساتھ گندے اور فحش کاموں میں لگے رہیں گے، کثرت کے ساتھ لوگ گناہوں میں مبتلا رہیں گے، اس وقت نیکوکار بھی ان میں موجود رہیں گے، تب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تب بھی خدا کا قہر نازل ہوگا. اور حضور نے یہ فرمایا جب عذاب آتا ہے تو نیک اور بد سب ہلاک ہو جاتے ہیں، اس میں نیک اور بد نہیں دیکھا جائے گا. اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے نیک اور بد کو نہیں دیکھا جائے گا، سب عذاب کی گرفت میں آئیں گے. ہاں، فرق کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو نیکوکار ہوں گے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کی نیت کے مطابق اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا. دنیا میں تو عذاب اور بلا اور وبا اور آفت میں سب شریک ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے میدان میں نیک اور بد ایک ساتھ نہیں ہوں گے. نیکوں کا مقام اونچا رہے گا، بدوں کا مقام تباہی و بربادی میں رہے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، بارش کی کثرت کی وجہ سے جہاں عذاب آ رہا ہے، یہ دراصل خدا کی طرف سے ناراضگی کی علامت ہے. اور اس پر بندوں کو بہت آگاہ ہو جانا چاہیے کہ خدا ناراض ہے. دنیا میں کوئی ایک بڑے عہدے والا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہم فکر میں لگ جاتے ہیں. کوئی وقت کا کوئی لیڈر، کوئی گلی کا لیڈر بھی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم سے خفا ہو جائے تو آج انسان فکر میں پڑ جاتا ہے کہ ہم نے لیڈر سے ناراض کر دیا ہے، اب ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. اب فوراً اس کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں ہوتی ہیں، اس کے لیے دعوت کی جاتی ہے، اس کو منایا جاتا ہے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے، تاکہ اس کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رہے. ٹھیک اسی طرح دنیا کے کوئی ایک منصب والا، عہدے والا، طاقت والا، پاور والا، کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک حاکم وقت ناراض ہو جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. اس سے کہیں گنا بڑھ کر ہمیں اپنے خالق و مالک کو ناراض کیا ہے تو اس کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس کا سدباب یہی ہے کہ خدا کی ناراضگی ہے جو آج ہماری بستیاں تباہ و برباد ہو رہی ہے. لوگ گھروں کے بے گھر ہوتے چلے جا رہے ہیں، نگاہوں کے سامنے انسانوں کی لاشیں بہ رہی ہے، انسان کی محنت کی کمائی کا مکان گر رہا ہے، انسان کی بڑی محنت اور جستجو سے ایک ایک چیز کو انسان جوڑا ہے، آج وہ روڈوں پر بکھرا پڑا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے. ہر ایک انسان اپنی جان کی فکر میں لگا ہوا ہے. جان بچ گئی تو بہت بڑی بات ہے. جن کے اوپر سے یہ حالات گزرے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کن حالات سے آج
امت مسلمہ دو چار ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم تمام کو جان لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، توبہ و استغفار میں لگ جائے، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ لے۔ ایک وقت کا ایک بڑا لیڈر بھی ناراض ہو گیا، ہم اس کے پاس جا کر عاجز و انکساری کے ساتھ آ جائے، اس سے معافی مانگ لے، تو بڑا سا بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو، جب کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی نفرتیں کیوں نہ ہو، جب کوئی انسان دوسرے انسان کے سامنے عاجز ہو جائے، اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، تو کتنا ہی ظالم اور جابر کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر ضرور نرمی آ جاتی ہے اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ اگر آج ہم خدا کے بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، معافی مانگنے لگے، گڑگڑانے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے اور رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ وعدہ کرنے لگے کہ مولا جو نافرمانی کی روش ہم نے اپنا لی تھی، اس گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور نافرمانی کی روش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کوئی فحش کام کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جانوں پر ظلم کا مطلب گناہ نافرمانی کر بیٹھے، اس کے بعد انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، فاستغفروا لذنبہم، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگے، فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندو تم جب مجھ سے معافی مانگو گے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے؟ وہی ذات ہے جو تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہوں سے معافی ہی نہ مانگو، پھر جو گناہ کر رہے تھے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جو گناہ کر رہے تھے اس پر جمے ہوئے بھی نہ رہو، یعنی گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ ایک ہوتا ہے انسان گنہگار ہوتا ہے، ایک گناہوں پر مصر ہوتا ہے۔ مصر کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر جمع ہوا ہے۔ شراب پیتا تھا، ابھی بھی شراب پی رہا ہے، تو وہ گناہ پر جمع ہوا ہے۔ اگر کسی نے شراب پیا، توبہ کیا اور شراب کو چھوڑ دیا تو گناہ تو کیا تھا لیکن گناہ پر جمع ہوا نہ رہا۔ تو ایک ہے گناہ کا کرنا اور ایک گناہ پر جمے ہوئے رہنا، یعنی صرف زبان سے توبہ کر رہا ہے لیکن اپنی گناہوں کی زندگی سے دوری اختیار نہیں کر رہا ہے۔ توبہ زبان سے کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ظلم و زیادتیاں بھی کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر جمع ہوا ہے۔ فرمایا ایسے گناہوں پر جمے رہنے والے نہ بنو، بلکہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے مغفرت بھی ہے، جنتیں بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ان کے لیے ہے۔ تو بہرحال آج اس سیلاب کی وجہ سے اور اس بارش کی وجہ سے تمام دنیا بھر کے انسانوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی عبرت ہے، لیکن ہم جس سرزمین پر رہتے ہیں ہمارے لیے تو بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ درس عبرت کا موقع ہے۔ اللہ نے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کا موقع عنایت کیا، اللہ نے ہمیں عبرت کا موقع دیا، ہم کو نشان عبرت نہیں بنایا، ہم نشان عبرت نہیں بنے، ہم کو عبرت کا موقع مل رہا ہے، ہم کو ڈھیل دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری ہی نگاہوں کے سامنے، تمہاری ہی راستوں سے گزرنے کی گزرگاہیں آج کھنڈرگاہ بنی ہوئی ہے، تو تمہارے لیے کیسی قابل عبرت والی بات ہے۔ تو یہ دراصل سارے دکن والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ، اہل دکن کے لیے اور ہمارے سرزمین حیدرآباد کے لیے یہ انتہائی عبرتناک اور انتہائی دردناک اور نصیحت آموز یہ حالات ہے۔ ہمیں اسے درس اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور اپنی نافرمانی والی روش سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ تم ضرور بضرور
لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ آج یہی کچھ ہمارا حال ہو چکا ہے، گھروں کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا چند مہینے قبل جب ہمارے پاس شادیاں ہو رہی تھی تو کیسی شادیوں کے اندر بے راہ روی ہو رہی تھی، ہماری دعوتوں کے اندر اسراف ہو رہا تھا، ہماری دعوتوں کے اندر ہم فضول خرچی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ ہماری دعوتیں گناہوں کا ایک مرکز بن چکی تھی۔ دعوتوں میں گناہیں ہو رہے تھے، نام شادی ہو رہا ہے، نام سنت ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے نام پر پٹاخے، باجے اور بے حیائی، آرکیسٹرا اور نہ جانے کیسے کیسے رسومات ہم نے اپنا لیے تھے۔ یہ دراصل سارے گناہوں کا خمیازہ ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ ظلم و زیادتیاں بڑھ رہی ہے، کوئی کسی کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برائی سے روکنا صرف مسجد کی دیواروں کی حد تک محدود ہو گیا، گھروں میں باپ کے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ اپنے جوان بیٹے کو روک کر کہہ سکے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے۔ باپ یہ کہہ نہیں سک رہا ہے اولاد کو کہ اگر تم یہ بے حیائی کے ساتھ اور اس طرح فضول خرچی کے ساتھ اور اس طرح نافرمانی کے ساتھ گھروں میں شادی کرو گے تو ایسی شادی میں میں خود داخل نہیں ہوں گا۔ اگر باپ اس طرح کی جرات کرے گا تو کئی بیٹے اس طرح کی بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ آج ہمتیں ختم ہو گئی، شوہر بیوی کو نیکی کا تعلیم، برائی سے روکنے کا جذبہ ختم ہو گیا، ماں باپ کے اندر اولاد کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کا مزاج ختم ہو گیا، صرف اور صرف دنیا داری کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ موج مستی ہو، عیش و عشرت ہو، انٹرٹینمنٹ ہو اور ہماری زندگیوں میں ہم من چاہی زندگی گزارے۔ یہ سب ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خیالات ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بستیوں کو بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی بلڈنگوں کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور لاشوں کو بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب دراصل یوں ہی نہیں ہوا، خدا کی طرف سے مہلتیں ملتی رہی، لیکن ہم نے اس مہلت کو غنیمت نہیں سمجھا اور اس دھوکے میں پڑے رہے کہ ہماری زندگی ایسی ہی گزرتی جائے گی، کوئی پکڑنے والا نہیں پکڑے گا۔ قرآن بار بار کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کے ہاتھ کو تھام لو، ظلم کرنے سے اسے روک دو۔ فرمایا اگر نہیں کرو گے، ظالم کو ظلم سے نہیں روکو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ کا عذاب نازل ہوگا، خدا کا قہر نازل ہوگا، اور جب خدا کا قہر، خدا کا عذاب نازل ہوگا اس وقت تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ دعا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب دعائیں بھی کرو گے تو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کو یہ درس، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر جو بے حیائی کا ماحول پیدا ہو گیا، ظلم و زیادتی کا ماحول پیدا ہو گیا، حضور نے فرمایا کہ کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو تم ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر ظلم سے روکو۔ لیکن آج ہمارے پاس آپ اور ہم جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، ایک انسان کو چار لوگ مل کر اسے قتل کر رہے ہیں، اور جب قتل ہو رہا ہے کوئی چھپ کے کسی گھر کے اندر نہیں، کھلے عام بازار میں قتل کیا جا رہا ہے، ساری سڑکوں پر دن دھاڑے قتل کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ قتل کے وقت
قاتل کو قتل سے روکنا، یہ کام تو ہم دور ہی اختیار کر چکے ہیں، ہم فون نکال کر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، فون نکال کر ویڈیو بنا رہے ہیں، قاتل کو قتل سے نہیں روک رہے ہیں، ظالم کو ظلم سے نہیں روک رہے ہیں، ہم فون نکال کر اس کی صرف ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ روڈ پر ایک نہیں سینکڑوں لوگ جمع ہیں، چاہے تو قاتل ظالموں کے ہاتھ سے ہتھیار چھین سکتے ہیں، لیکن کسی کی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے، کوئی انسان بیچ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر ظالم کو ظلم سے نہیں روکو گے، اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑو گے، فرمایا اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہی کچھ آج ہم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا اور اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ تو بہرحال گناہوں کی کثرت، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، یہی وجہ ہے اللہ کے عذاب کی، یہی وجہ ہے خدا کے قہر کی، یہی وجہ ہے بارش کی تیزی کی، یہی گناہوں کی وجہ ہے، نحوست ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے محلے، ہماری بستیوں کے اندر سیلاب داخل ہو چکا۔ تو ہم تمام کو چاہیے انفرادی طور پر ہر ایک اب تنہا اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اور انفرادی طور پر بھی ہو اور موقع فراہم ہو تو اجتماعی طور پر بھی ہو، مسجدوں کے اندر بھی استغفار ہو، اپنے گھروں کے اندر گھر کے سارے مرد و خواتین، بچے بڑے بوڑھے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ یہ موقع ہے مجلس استغفار منعقد کرنے کا۔ ہم نے اولیاء اللہ کی زندگی میں پڑھا کہ وہ مجلس استغفار یعنی صرف گناہوں سے معافی مانگنے کی مجلس منعقد کرتے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ تو انفرادی طور پر بھی اہل دکن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں انفرادی طور پر بھی توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے معافی مانگے، اور یہ عہد کرے کہ مولا نافرمانی والی زندگی کو ہم ترک کریں گے، تیری رضا و خوشنودی والی زندگی کو اختیار کریں گے۔ انفرادی طور پر بھی توبہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہو، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، ارحم الراحمین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا رب ہے۔ بندہ اگر سچے دل سے عاجز ہو جائے اور اپنے گناہوں سے بیزارگی کا اظہار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو ہلاکت کے بادل آج ہم پر منڈلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اس مصیبت سے باہر نکالے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اور آخری وجہ ان لوگوں کے لیے کہ ایسے حالات میں جب حالات خراب ہو جائے تو قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو آج ان حالات میں لوگوں کی مدد کے لیے، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے لیے، ڈوبے ہوئوں کو نکالنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، وہ ساری افراد، ساری تنظیمیں، ساری جماعتیں بلا لحاظ مذہب و ملت، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، سماجی ہو، چاہے مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے محلے کے لوگ ہو، یہ جتنے لوگ ان بے سہارا لوگ اور اس سے جو متاثر ہو گئے ہیں، ان متاثرین کی مدد میں جو لگے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہے۔ اس لیے قابل مبارکباد ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ حضور فرماتے ہیں تمام لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو میں نے ایسے بہت سے نوجوانوں کو اور بہت سی ایسی تنظیموں کو دیکھا ہے کہ ان حالات میں وہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، پھنسے ہوئے لوگ، پریشان لوگ، معصوم بچے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ان کی زندگیوں میں ضرور داخل ہوگی، جو بارش کی تیزی کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، سیلاب کی موجوں کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، اور دوسروں کی مدد کا سہارا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار یا دوست یا پڑوس کو دیکھیں جو ان حالات میں پریشان حال ہے،
کئی ایسے لوگ ہیں مجھے انفرادی طور پر فون کر کر مجھے یہ بتلائے ہیں کہ ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں پانی داخل ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے تمام بستر، سارے کپڑے، سارا اناج سب پانی کے اندر بہہ گیا، کچھ ہمارے پاس بچا ہوا نہیں ہے، کچھ امداد اگر ہماری ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی راحت کی بات ہوگی۔ یعنی اوڑھنے کے لیے ان کے پاس جو بہترین انہوں نے خرید کر رکھے تھے وہ ساری کی ساری ان کے بستریں بھی لٹ گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ایسے موقع پر جو بیمار ہے بیماروں کی دواؤں کا خیال کرے، جو لوگ بے سہارا ہو گئے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا جائے۔ اسی طرح جو لوگ کھانے پینے کا، جن کا اناج بہ گیا ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جائے۔ اس طرح ایک انسان کی زندگی میں بہت سی ضرورتیں ہیں، ہماری نظر صرف کھانے تک رہتی ہے، لیکن کھانا ہی انسان کی ضرورت نہیں ہے، لباس بھی انسان کی ضرورت ہے، دوائیں بھی انسان کی ضرورت ہے، اور ایسی بے شمار ضرورتیں ہیں جنہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا لیکن وہ اس کے سخت ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے متاثرہ مقامات اور جہاں کے لوگ متاثر ہو چکے ہیں ان کی مدد کے لیے جتنے لوگ آگے بڑھے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے، اور مزید لوگ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے لوگ مدد کر رہے ہیں یہ چند لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پریشان حال ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے معاملات اور لوگوں کے گھریں ڈوب چکے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہت سے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، مالدار حضرات کو مال خرچ کرنا چاہیے، صحت مند تندرست لوگ اپنی جسمانی طور طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ جو جس طریقے سے ان کمزوروں، بے سہارا اور ان حالات سے دوچار ہوئے لوگوں کو جس طریقے سے بھی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر طریقے سے اس کی حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضا حاجتا لامتی یرید بها ان یسرہ بها، حضور فرماتے ہیں جو کوئی میرے کسی ایک امتی کی ایک حاجت کو پوری کیا تاکہ میرا امتی خوش ہو جائے، مدینے والے آقا فرماتے ہیں ایک حاجت کو پوری کیا تاکہ جس کی حاجت پوری کر رہا ہے اسے سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، میرا آقا فرماتے وہ اسے خوش نہیں کیا، مدینے والے آقا اس نے مجھے خوش فرمایا ہے، اس نے مجھے خوش کیا جس نے میرے ایک امتی کو خوش کیا۔ فرمایا ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ ومن سر اللہ ادخلہ الجنہ، اور جو اللہ کو راضی کر لیا اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ موقع ہے کہ حضور کی امت آج پریشان حال ہے، ان کے لیے آگے بڑھے اور ان کی مدد کے لیے کوشش کرے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن ہمارے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارے بولنے کی وجہ سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو اپنی زبان کو بھی ہلانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت نہیں، میں کیوں مانگوں؟ نہیں، دوسروں کی ضرورت کو بھی اپنی ضرورت خیال کرنا یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود سیر ہو کر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو صرف ہم ضرورت مند نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اطمینان سے رہے، نہیں، ہمارے بہت سے رشتہ دار، ہمارے بہت سے دوست، ہمارے بہت سے پڑوس، ہمارے بہت سے کلمے کے مسلمان ایمان والے بھائی آج پریشان حال ہے، ان کے گھریں لٹ چکی ہے، وہ تباہی و بربادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہمارے سینوں میں درد ہونا چاہیے، ان کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، لیکن صاحب استطاعت لوگوں کو ترغیب دلائے، صاحب استطاعت لوگوں کو مشورہ دے، ان کو بتلائیں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، جس کو جو چیز کی ضرورت ہے اسے وہ چیز پہنچانے کی کوشش کرے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی عطا فرمانا رب کا کام ہے۔ اسی لیے آج کے اس اجتماع کے ذریعے یہ کہنے کا مقصد اور خلاصہ کلام یہی ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی نافرمانی والی روش سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، معافی مانگے، استغفار کرے، اور اس طرح کے عذاب سے ہم جان لے کہ یہ عذاب کسی دوسروں کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری ہی بدعملیوں کی وجہ سے آئی ہے، اور متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ہم آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رسول کائنات امام الانبیاء گنبد خضراء کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ اے اللہ پاک میرے مولا اپنے فضل و کرم سے دنیا بھر میں اور بالخصوص سرزمین حیدرآباد میں اور اس ریاست تلنگانہ میں اور آندھرا میں جو لوگ اس سیلاب کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے پریشان حال ہے، مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، اس عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے، ہم تمام کے گناہوں کو، خطاؤں کو، نافرمانیوں کو، بدکاریوں کو، سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے۔ مولا تعالی یقیناً ہم نے تیرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگیاں گزار رہے، مولا یہی ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے، مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ مولا تعالیٰ تیرے محبوب کی امت ڈوب رہی، مولا تو مدد فرما دے۔ مولا تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، مولا تجھے اپنی شان رحیمی کریمی کا واسطہ ہم تمام پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اہل دکن کی حفاظت فرما دے۔ یہ شہر تیرے محبوبین اولیاء کا شہر ہے، مولا اس شہر کے رہنے والوں کی لاج رکھ لے، یہاں کے بسنے والوں کی لاج رکھ لے، مولا تعالیٰ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما دے۔ مولا تعالیٰ جو لوگ اس بارش کی وجہ سے متاثر ہو چکے، مولا جو گھر کے بے گھر ہو چکے، مولا ان کی غیب سے مدد فرما دے، ان حالات سے جلد از جلد ہمیں باہر نکال دے، خیر والی زندگی نصیب فرما، راحت اور سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ جو لوگ اس حالات میں تیرے محبوب کے امتیوں اور تیرے بندوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے ہوئے، مولا ان کے کاموں میں استقامت نصیب فرما دے، ان کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔